ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ ہے، مارچ کی 19 اور رمضان المبارک کے 18 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. کل 19 رمضان المبارک کے لیے سحری کا اختتامی وقت صبح 4:59 پر جبکہ فجر کی اذان 5:05 پر ہوگی. مغرب کی اذان شام 6:52 پر دی جائے گی. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر ڈاکٹر بی ڈی مشرا آج صبح کرگل پہنچ گئے، جہاں وہ 2 روزہ دورے کے دوران مختلف عوامی و سرکاری تقریبات میں شرکت کریں گے. ذرائع کے مطابق ایل جی مشرا نے اس موقع پر مذہبی رہنماؤں، سیاسی قائدین اور معروف شخصیات کے اعزاز میں ایک خصوصی افطار پارٹی کا بھی اہتمام کیا ہے، جس میں کرگل کی معروف مذہبی اور سیاسی شخصیات کو مدعو کیا گیا ہے. مذہبی اور سیاسی حلقوں میں اس افطار کے حوالے سے کافی دلچسپی پائی جا رہی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ اس موقع پر اہم امور پر تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا. ڈاکٹر بی ڈی مشرا کے اس دورے کے دوران مختلف ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ بھی لیا جائے گا، جبکہ عوامی مسائل پر بھی تبادلہ خیال متوقع ہے. ذرائع کے مطابق وہ ضلع انتظامیہ اور دیگر حکام سے ملاقات کر کے بنیادی سہولیات پر بھی بریفنگ لیں گے. The world at their feet, the wind beneath their wings. Where dreams are shaped into goals, where friends bloom as family. This is Dr. Rajiv Singh. I am the VP for Orchid International School Boarding Houses, Pan India. Education, sports, arts, public speaking, robotics, astronomy, coding. Everything under one roof. It is called a boarding school. Orchids, the international school. Exploring possibilities, nurturing champions. They provide us with various activities, team building activities, sports activities, and many more. And I think it's the best place for anyone to find out what they are meant to be in life. عالم اسلام کے دیگر خطوں کی طرح ضلع کرگل میں بھی شب ضربت مولائے متقیان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور شبہائے قدر کی مناسبت سے خصوصی مجالس اور عبادات کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں انجمن جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل اور امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے زیر اہتمام بالترتیب احاطہ اسلامیہ اسکول اور جامع مسجد کرگل میں آج شب مجالس برپا کی جائے گی. ان مجالس میں علماء کرام شب قدر کی فضیلت پر روشنی ڈالیں گے، خصوصی اعمال انجام دیے جائیں گے اور مومنین پوری رات درود و اذکار، عبادات، توبہ و استغفار اور بارگاہ الہی میں دعا و مناجات میں مصروف رہیں گے. علماء کرام اس موقع پر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی پاک زندگی، شجاعت، عدل و انصاف اور مصائب پر بھی روشنی ڈالیں گے. واضح رہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو 19 رمضان المبارک سنہ 40 ہجری کی صبح مسجد کوفہ میں نماز فجر کے وقت شقی ترین دشمن ابن ملجم مرادی لعین نے زہر آلود تلوار سے شدید زخمی کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں آپ 21 رمضان المبارک کو شہادت کے درجے پر فائز ہوئے. شہادت مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مناسبت سے کرگل ضلع ہیڈ کوارٹر پر بینرز اور پرچم نصب کیے گئے ہیں اور پورے علاقے میں سوگ کی فضا قائم ہے. شب ضربت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام اور شب قدر کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے ضلع بھر کے مساجد و امام بارگاہوں میں خصوصی اجتماعات منعقد کیے جائیں گے، جہاں مؤمنین رات بھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں راز و نیاز
آہوزاری اور بخشش کی دعائیں کریں گے۔ یہ شب رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کی رات ہے جس میں عبادات کا بے حد ثواب ہے۔ کرگل میں ہونے والی ان روحانی مجالس میں ہزاروں عقیدت مندوں کی شرکت متوقع ہے جو دعا و مناجات میں مشغول رہیں گے اور شہادت امیر المؤمنین علیہ السلام کی مناسبت پر مجلس عزا برپا کریں گے۔ بھارتی فضائیہ کے AN-32 کوریئر سروس نے آج مسلسل دوسرے روز بھی درماندہ مسافروں کو فضائی سہولیت فراہم کرتے ہوئے 83 مسافروں کو سری نگر سے کرگل پہنچایا، جبکہ کرگل سے ایک مریض سمیت چند دیگر مسافروں کو سری نگر منتقل کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق خراب موسمی حالات کے باعث سری نگر لداخ قومی شاہراہ بند ہونے سے متعدد مسافر سری نگر اور جموں میں پھنسے ہوئے تھے۔ بھارتی فضائیہ نے انہیں نکالنے کے لیے فضائی سروس جاری رکھی ہے۔ اس سے قبل بھارتی فضائیہ کے IL-76 طیارے نے 2 پروازوں کے ذریعے 455 مسافروں کو سری نگر اور جموں سے لیہ پہنچایا تھا، جبکہ AN-32 کوریئر سروس کے تحت 71 مسافروں کو بھی فضائی سہولیت فراہم کی گئی تھی۔ مسافروں نے بھارتی فضائیہ کی اس بروقت امداد پر اظہار تشکر کیا ہے جو مشکل حالات میں ان کے لیے واحد سفری سہولیت ثابت ہو رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر لیہ سنتوش سکھدیوے نے ویڈیو کانفرنس روم DC آفس لیہ میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور نمائندوں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس کا مقصد سیاسی جماعتوں کے مسائل، آراء اور تجاویز کو سننا اور ان کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنا تھا تاکہ عوام کا اعتماد مزید مضبوط کیا جا سکے۔ اجلاس میں شفافیت کو فروغ دینے، قومی سطح پر جاری کوششوں، آڈیو بکس، اینیمیشن پورٹلز کے قیام اور تمام جماعتوں کی شمولیت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ الیکٹورل آفیسر پدما امو، الیکشن نائب تحصیلدار سیونگ درجے سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے منگل کو راجیہ سبھا میں تخصصی بل 2025 پر بحث کا جواب دیتے ہوئے معیشت کو بحال کرنے کے لیے مودی حکومت کے عزم کو درست قرار دیا۔ نسلی تنازعات سے متعلق انہوں نے کہا کہ منی پور ایک حساس مسئلہ ہے اور ریاست میں دیرپا امن قائم کرنے کے لیے تمام فریقوں کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ محترمہ سیتارمن جواب دے رہی تھی کہ ترنمول کانگریس کے اراکین نے زور زور سے بولنا شروع کر دیا اور واک آؤٹ کر گئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے منی پور کا دورہ نہ کرنے پر اپوزیشن کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ منی پور کا مسئلہ 5-6 دہائیوں پرانا ہے۔ فی الحال وزیر داخلہ امت شاہ 4 دنوں سے منی پور میں ہے۔ یمن کے وزیر دفاع محمد العاطفی نے کہا ہے کہ یمنی مسلح افواج ہر صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے اور یہ آمادگی غزہ میں اپنے بھائیوں کی مدد اور صہیونی حکومت سے وابستہ بحری جہازوں کی آمد رفت بند کرنے کے لیے ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یمن کی مسلح افواج دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ تحریک حماس کے ترجمان عبداللطیف القانو نے منگل کے روز بتایا کہ مجرم قابض حکومت نے امریکہ سے پیشگی تعاون کے ساتھ نسل کشی دوبارہ شروع کر دی ہے اور ہماری قوم کے خلاف درجنوں قتل عام کر رہی ہے۔ غزہ پٹی کے خلاف فوجی جارحیت کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے صہیونی حکومت اور امریکہ کے درمیان سابقہ ہم آہنگی کا حوالہ دیتے ہوئے تحریک حماس کے ترجمان نے تاکید کی کہ اس سے فلسطینی عوام کے خلاف جرائم میں امریکہ کی شرکت ثابت ہوتی ہے۔ تحریک حماس کے ترجمان نے کہا کہ صہیونی وزیر اعظم نتنیاہو نے غزہ پٹی کے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی اور اپنے اندرونی بحران کو بیرونی دنیا تک پہنچانے اور مذاکرات کی نئی شرائط عائد کرنے کے لیے خطے کے خلاف جنگ دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔
مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔